السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ میرا نام نعمان ہے اور میرا تعلق ساہیوال کے ایک بالکل عام مگر عزت دار گھرانے سے ہے۔ ہم 4 افراد کی فیملی تھے۔ میرے والدین، میری چھوٹی بہن نمرہ اور میں۔ ہمارا گھر بہت بڑا نہیں تھا مگر یہ ہمارا اپنا تھا، اور ہمیں ہمیشہ یہ اطمینان رہتا تھا کہ چھت کم از کم ہماری اپنی ہے۔ ہم لوگ نہ جھگڑالو تھے، نہ ہی فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے والے۔ ہماری پہچان صرف شرافت، سچائی اور سادگی تھی۔ میرے والد بہت سنجیدہ اور باوقار انسان تھے۔ وہ محلے کے جھگڑوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ اگر کبھی کوئی تنازعہ ہوتا تو وہ خود کو اور ہمیں بھی اس سے دور رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عزت دار زندگی وہی ہے جس میں دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور اپنی عزت بھی برقرار رکھی جائے۔ میری والدہ نرم دل، نیک اور خدمت گزار خاتون تھیں۔ وہ ہر وقت دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آ جاتا تو وہ دل سے اس کی خدمت کرتی۔ گھر میں سکون اور محبت انہی کی وجہ سے قائم تھا۔ میری بہن نمرہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ حال ہی میں میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی اور گھر پر زیادہ وقت گزارتی تھی۔ وہ ہنستی کھیلتی مگر نہایت تمیزدار اور باحیا لڑکی تھی۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ نمرہ ان کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ وہ گھر کے سارے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی اور کبھی شکایت نہ کرتی۔ مجھے بھی اس پر فخر تھا کیونکہ وہ بھی ہماری طرح سیدھی سادی اور شریف طبیعت کی مالک تھی۔ میری زندگی کی ایک اہم تبدیلی اس وقت آئی جب انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پاس کرنے کے بعد میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے وقت ضائع نہیں کیا اور ایک فارمیسی پر بطور سیلز مین کام شروع کر دیا۔ یہ کوئی بہت بڑی یا شاندار نوکری نہیں تھی، لیکن تنخواہ اتنی ضرور تھی کہ گھر کے اخراجات بخوبی چل جائیں۔ بجلی کا بل، راشن اور باقی ضروریات سب پوری ہو جاتی۔ ہم لوگ فضول خرچی نہیں کرتے تھے، اس لیے محدود آمدنی کے باوجود ہم خوش تھے۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا مگر محبت سے بھرا ہوا تھا۔ شام کے وقت جب میں کام سے واپس آتا تو اکثر والد اخبار پڑھ رہے ہوتے، ماں چائے بنا رہی ہوتی اور نمرہ روزمرہ کی باتیں بڑے شوق سے سنا رہی ہوتی۔ یہ لمحے میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھے۔ ہمارے پاس بڑی آسائشیں نہیں تھیں مگر دل مطمئن تھے۔ ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور نہ ہی کسی کے حق پر قبضہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ہماری فیملی کو محلے میں شریف اور سیدھی فیملی کہا جاتا تھا۔ میں خود بھی اپنے والدین کے انہی اصولوں پر پروان چڑھا۔ سچ بولنا، دوسروں کا احترام کرنا اور خودداری سے زندگی گزارنا میری فطرت کا حصہ بن گیا۔ مجھے نہ بڑے خواب تھے، نہ شہرت یا دولت کی خواہش، بس میری سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ میں اپنے والدین کا سہارا بنوں، اپنی بہن کی حفاظت کروں اور جب وقت آئے تو ایک اچھی اور نیک بیوی ملے جو ہماری فیملی کی محبت اور سادگی کو آگے بڑھائے۔ اس وقت میری سوچ بہت سیدھی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نیک نیتی کے ساتھ زندگی گزاروں گا تو بدلے میں مجھے بھی نیک لوگ ہی ملیں گے۔ اگر میں زندگی میں عزت دوں گا تو مجھے بھی عزت ملے گی۔ اگر میں رشتوں کو پاکیزگی کے ساتھ نبھاؤں گا تو اللہ بھی مجھے ایسے ہی پاکیزہ رشتے عطا کرے گا۔ مجھے اندازہ تک نہیں تھا کہ زندگی کے اگلے موڑ پر مجھے ایسے امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا جو میری سوچ، میرا یقین اور میری برداشت سب کچھ آزما ڈالے گا۔ لیکن اس وقت تک میں یہی جانتا تھا کہ ہم 4 لوگ دنیا کی سب سے بڑی دولت کے مالک ہیں۔ سچائی، سکون اور محبت۔ ہم خوش تھے، مطمئن تھے اور یہی ہماری اصل پہچان تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک بات کو اپنا اصول بنایا تھا کہ عورت چاہے کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو یا کسی کی ماں، وہ احترام کے لائق ہے۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ کالج کے زمانے میں میرے دوست اکثر ہنسی مذاق میں لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کوئی فون پر بات کرتا، کوئی ملاقاتیں کرتا، کوئی چوری چھپے دوستی کو محبت کا نام دیتا، لیکن میں ان سب چیزوں سے ہمیشہ دور رہا۔ مجھے اس طرح کے تعلقات نہ صرف غلط لگتے تھے بلکہ دل کے اندر سے ناپسند بھی تھے۔ میرے نزدیک رشتہ وہی اچھا ہے جو پاکیزہ ہو، اور پاکیزہ رشتہ صرف نکاح کا رشتہ ہے۔ میری سوچ یہ تھی کہ اگر آج میں دوسروں کی بیٹی یا بہن کے ساتھ وقت گزارتا ہوں تو کل کو کوئی اور میری بیوی کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔
یہ ایک طرح کا بدلہ ہے جو وقت کے ساتھ لوٹ کر آتا ہے۔ اسی لیے میں نے ہمیشہ اپنے دل کو قابو میں رکھا۔ مجھے کبھی کسی بات کا لالچ نہیں ہوا کہ وقتی خوشی کے لیے کسی کو دھوکہ دوں یا کسی کے جذبات سے کھیلوں۔ میں نے یہ اصول پکا کر لیا تھا کہ جب تک اللہ میری قسمت میں میری اپنی شریک حیات نہ لکھ دے، میں کسی غیر عورت کو اپنی زندگی میں نہیں لاؤں گا۔ میرے لیے عزت سب سے بڑی دولت تھی۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر ایک دن عزت کے ساتھ گزار لیا جائے تو وہ 1000 سال بغیر عزت کے جینے سے بہتر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھا اور اپنے دل کو بھی۔ دوست کبھی مذاق میں کہتے، نعمان تو بالکل صوفی ہے، تیری زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ میں ہنس کر ٹال دیتا، لیکن دل کے اندر سکون ہوتا کہ میں اپنے والدین اور اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوں۔ میری ماں نے بھی یہی ہمیں سکھایا تھا کہ اپنی بہنوں اور دوسروں کی بیٹیوں کو ہمیشہ عزت دو۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ بیٹا، عورت اللہ کی امانت ہے، اس کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، کبھی ستانا نہیں۔ میں ان کی یہ نصیحت دل سے مانتا تھا۔ جب بھی محلے میں کوئی لڑکی گزرتی تو میں نظریں جھکا لیتا، نہ اس لیے کہ مجھے شرمندگی تھی، بلکہ اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ نظریں جھکانے میں ہی اصل عزت ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کی پاکیزگی پر پچھتانا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اگر دوسروں کو عزت دوں گا تو مجھے بدلے میں ایک نیک اور وفادار بیوی ملے گی۔ میں اکثر رات کو سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مجھے ایک پاکیزہ بیوی عطا کرے جو میرے اصولوں کو سمجھے اور ان کی قدر کرے۔ میں چاہتا تھا کہ میری شریک حیات نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میرے والدین اور بہن کے ساتھ بھی عزت اور محبت سے پیش آئے۔ میری زندگی کا ہر دن اسی سوچ میں گزرتا۔ کام سے واپس آ کر میں تھکن کے باوجود مطمئن ہوتا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں غلط راستے پر نہیں جا رہا۔ میرے دوستوں نے کئی بار مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ زندگی کا مزہ تو فلرٹ کرنے میں ہے، لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ہے، مگر میں نے ہمیشہ ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ میرے دل میں یہ عقیدہ راسخ تھا کہ اگر میں کسی کا دل توڑوں گا یا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالوں گا تو اللہ مجھے کبھی خوشی نہیں دے گا۔ میں دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کی طرح دیکھتا تھا۔ اگر کبھی کسی لڑکی کو کسی مسئلے میں دیکھتا تو دل میں یہی خیال آتا کہ اگر یہ میری بہن ہوتی تو میں کیسا محسوس کرتا۔ یہی سوچ مجھے ہمیشہ قابو میں رکھتی تھی۔ یہ سب باتیں سننے میں عام لگتی ہیں، مگر میرے لیے یہ زندگی کے سب سے بڑے اصول تھے۔ میں نے اپنی جوانی کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں کیا، بلکہ اپنے رب کے حکم کے تابع رکھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہی طرز زندگی کل کو میرے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن تقدیر نے میرے ساتھ جو کھیل کھیلا وہ میرے خوابوں کے بالکل برعکس تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ جو کچھ میں نے بویا وہی کاٹوں گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ زندگی نے میرے سامنے ایک بالکل الگ ہی بیوی لا کھڑی کی۔ وہ بیوی جس کے ساتھ میرا تصور بھی میل نہیں کھاتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے ایک شریک حیات ملنے کی جو میری طرح وفادار اور پاکیزہ ہوگی، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ نکلی۔ اس وقت مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا امتحان کتنا بڑا ہے اور آنے والے دنوں میں میری دنیا کس طرح بدلنے والی ہے۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ میں روز صبح کام پر جاتا، شام کو واپس آتا، گھر میں ماں اور نمرہ کے ساتھ وقت گزارتا اور ابا کو اپنے دن بھر کی مصروفیات سناتا۔ ہمیں کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اچانک کوئی لمحہ سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن ابا کی طبیعت بالکل اچانک خراب ہو گئی۔ وہ پہلے تو معمولی کھانسی اور کمزوری کی شکایت کرتے رہے، لیکن اس شام جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ ان کے چہرے پر غیر معمولی زردی چھائی ہوئی تھی اور وہ سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کر رہے تھے۔ ہم سب گھبرا گئے۔ میں نے جلدی سے رکشہ منگوایا اور نمرہ کے ساتھ مل کر ابا کو اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے ان کا فوری معائنہ کیا اور کچھ انجیکشن اور دوائیاں دیں۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ ابا کی آنکھوں میں کمزوری اور چہرے پر بے بسی دیکھ کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ امی مسلسل دعائیں پڑھ رہی تھیں۔ نمرہ کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد دواؤں کے اثر سے ابا کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ابھی خطرے سے باہر ہیں، لیکن انہیں مکمل آرام اور پرہیز کی سخت ضرورت ہے۔ ہم سب نے شکر ادا کیا اور ابا کو گھر لے آئے، مگر اس رات کے بعد سے امی کی سوچ میں ایک تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے پہلی بار ہمیں بٹھا کر کھل کر یہ کہا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔
انہوں نے کہا کہ نعمان، میں چاہتی ہوں کہ تم اور نمرہ کی زندگیوں کو محفوظ دیکھوں۔ آج ابا بیمار ہوئے تو مجھے ایک دم احساس ہوا کہ ہم پرانی نسل کے لوگ کسی بھی وقت چلے جا سکتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم دونوں اپنے گھروں میں خوش رہو اور یہ بوجھ میرے دل سے ہلکا ہو جائے۔ امی کی بات سن کر میں اور نمرہ خاموش ہو گئے۔ یہ وہ موضوع تھا جس پر ہم کبھی بھی خود سے سوچا تک نہیں تھا۔ نہ ہی میں نے کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا تھا کہ اسے اپنی بیوی بنا سکوں، اور نہ ہی نمرہ نے کبھی کسی کے لیے خواہش ظاہر کی تھی۔ ہماری تربیت ہی ایسی تھی کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی مرضی کو سب سے مقدم رکھا۔ جب امی سے پوچھا کہ کیا تم دونوں کی کسی پر نظر ہے یا کوئی پسند ہے، تو ہم نے ایک ہی جواب دیا، امی، ہمیں کسی پر کوئی بھی نظر نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی پسند ہے، آپ کو جو مناسب لگے وہی کر دیجئے۔ امی نے یہ بات سن کر آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ آج کے زمانے میں بھی میرے بچے اتنے سیدھے سادے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں فخر اور اطمینان دونوں جھلک رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے رشتہ دیکھنے والی ایک عورت سے رابطہ کیا۔ وہ عورت محلے میں کافی مشہور تھی، کئی گھرانوں میں اس کے ذریعے شادیاں طے ہوئی تھیں۔ امی نے اسے بلا کر نعمان اور نمرہ دونوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا، میری تعلیم، نوکری، گھر کی صورتحال اور نمرہ کی سیدھی سادی طبیعت کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیا۔ ابا نے شروع میں تھوڑا اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جلد بازی میں فیصلہ ہوا تو کل کو کسی ایک کی زندگی میں مسئلہ آ گیا تو دوسرے کی زندگی پر بھی اثر پڑے گا۔ ان کی بات اپنی جگہ درست تھی، لیکن امی نے انہیں سمجھایا کہ ہماری نیت صاف ہے، اللہ بہتر کرے گا، کل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر آج اگر ہم نے بچوں کو محفوظ کر دیا تو کل ہمیں بھی سکون ہوگا۔ آہستہ آہستہ ابا بھی نرم پڑ گئے تھے۔ یہ صورتحال میرے لیے ایک نئے موڑ کی طرح سے تھی۔ ایک طرف ابا کی بیماری کا صدمہ ابھی تازہ تھا، اور دوسری طرف امی کی خواہش نے میرے دل میں یہ سوچ جگا دی کہ شاید واقعی وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کروں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ہمیں ایسے رشتے عطا کرے جو ہماری سادگی اور شرافت کی طرح سیدھے اور سچے ہوں۔ اس دن کے بعد سے گھر کے ماحول میں ایک سنجیدگی آ گئی۔ نمرہ بھی چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ اب ہماری زندگیوں کا ایک بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہم اپنے دلوں میں بے شمار سوالات لیے پھر رہے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ کہا تھا۔ ہم نے سب کچھ اپنے والدین پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ان کا فیصلہ ہماری بھلائی کے لیے ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے میری کہانی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ مجھے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ میری زندگی کے سب سے بڑے کرب اور آزمائش کا سبب بننے والا ہے۔ فی الحال میں بس اتنا جانتا تھا کہ امی کی خواہش اور ابا کی بیماری نے ہماری زندگی کا رخ بدل دیا ہے۔ ابا کی بیماری کے بعد جیسے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ امی دن رات سوچتی رہتی کہ کیسے میرے اور نمرہ کے لیے مناسب رشتے تلاش کیے جائیں۔ میں اکثر انہیں پریشان دیکھتا تو دل چاہتا کہ کہہ دوں ابھی وقت ہے، جلدی کی ضرورت نہیں، مگر پھر ان کی آنکھوں میں جو خوف اور بے چینی دکھائی دیتی وہ مجھے خاموش کروا دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن ہو جائیں، تاکہ کل کو وہ اور ابا مطمئن دل کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ایک دن شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو دیکھا رشتے والی بی بی کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور چہرے پر وہ مخصوص مسکراہٹ جو وہ ہمیشہ رشتے کی بات کرنے آتے ہوئے لگایا کرتی تھیں۔ وہ اندر آئیں، سلام دعا ہوئی اور پھر سیدھی امی کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر رسمی بات چیت کے بعد انہوں نے کہا، باجی، آج میں ایک ایسا رشتہ لے کر آئی ہوں جو آپ کے دونوں بچوں کے لیے ہے۔ ایک ہی گھرانے سے بہن بھائی ہیں، لڑکی نعمان کے لیے اور لڑکا نمرہ کے لیے۔ مجھے لگتا ہے یہ رشتہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ امی نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ان کی بات سنی۔ ان کے لیے یہ سوچ بڑی ہی اطمینان بخش تھی کہ اگر ایک ہی گھرانے سے بہن بھائی کا رشتہ ہو جائے تو دونوں بچوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی رہیں گی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہیں گے۔ رشتے والی نے بیگ کھولا اور تصویریں نکال کر امی کو دکھائیں۔ میں اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا، لیکن بعد میں امی نے مجھے اور نمرہ کو بلا کر سب کچھ بتایا۔ جب انہوں نے تصویریں ہمارے سامنے رکھیں تو میرا دل ایک لمحے کو دھڑک اٹھا۔ لڑکی کا نام لائبہ تھا، صاف ستھری شکل، معصوم سا چہرہ اور پرکشش مسکراہٹ۔
مجھے تصویر دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اچھا لگا۔ نمرا نے بھی اپنے لیے لڑکے کی تصویر دیکھ کر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس لڑکے کا نام رضوان تھا اور وہ بظاہر سنجیدہ اور خود اعتماد سا دکھائی دے رہا تھا۔ امی نے ہم دونوں سے پوچھا، تم لوگوں کو اعتراض تو نہیں؟ میں نے نمرا کی طرف دیکھا اور پھر کہا، امی ہمیں اعتراض کیوں ہوگا؟ ہمیں آپ کے فیصلوں پر بھروسہ ہے۔ نمرا نے بھی کہا یہی کہ اسے اپنی ماں کی پسند پر مکمل یقین ہے۔ ابا کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے شروع میں پھر سے اپنی پرانی بات دہرائی۔ ایک ہی گھر میں دو رشتے جڑنا ہمیشہ خطرناک رہتا ہے۔ اگر کل کو کسی ایک کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا تو دوسرا بھی متاثر ہوگا، لیکن امی نے ان کے خدشات کو دور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہے، نیت صاف ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ آہستہ آہستہ ابا بھی راضی ہو گئے۔ کچھ دن بعد لائبہ اور اس کے بھائی رضوان اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ میں اندر سے گھبرا رہا تھا لیکن کوشش کی کہ ظاہر نہ ہو۔ لائبہ نے آ کر بڑی تمیز اور عزت کے ساتھ سلام کیا اور امی سے بات کی۔ اس کی شائستگی اور انداز گفتگو نے مجھے مزید متاثر کیا۔ رضوان بھی خوش اخلاق اور اعتماد والا دکھائی دیا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اپنے گھر کا ذمہ دار بیٹا ہے۔ اسی ملاقات کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان بات آگے بڑھنے لگی۔ رضوان کے والدین کو بھی ہم پسند آ گئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے اور بیٹی کی شادی ایک ہی گھرانے میں ہو تاکہ رشتہ مضبوط رہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں بات طے ہو گئی۔ میرا اور لائبہ کا رشتہ پکا ہو گیا اور ساتھ ہی نمرا اور رضوان کا بھی۔ امی کے چہرے پر سکون دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ دن رات دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ ہمارے نصیب اچھے کرے۔ نمرا بھی خوش تھی اور میں خود کو ایک نئی زندگی کے لیے تیار محسوس کر رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وقت جلدی گزر جائے اور شادی کا دن آ جائے۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں امید اور جوش محسوس کیا۔ لائبہ کی معصوم صورت میری نظروں میں بار بار گھومتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ جیسے میں نے اپنی زندگی پاکیزگی اور شرافت میں گزاری، ویسے ہی مجھے ایک پاکیزہ اور وفادار بیوی ملنے والی ہے۔ اس لمحے تک مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ تصویر اور وہ معصوم چہرہ آنے والے دنوں میں میری زندگی کو کس طوفان میں دھکیلنے والا ہے۔ اس وقت بس ایک خوشی تھی، ایک نیا خواب تھا اور ایک نئے سفر کی تیاری۔ رشتہ طے ہونے کے بعد گھر کے ماحول میں ایک نئی ہلچل آ گئی تھی۔ امی اور نمرا دن رات شادی کی تیاریاں سوچتی رہتی۔ کبھی جہیز کے بارے میں بات ہوتی، کبھی شادی کے کپڑوں کے بارے میں، تو کبھی مہمانوں کی لسٹ پر بحث چلتی۔ محلے کے لوگ بھی آ کر مبارکباد دیتے اور اپنی رائے دیتے۔ ہر کوئی اپنی اپنی خوشی کے انداز میں شریک تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا جوش تھا۔ لائبہ کی تصویر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتی اور میں سوچتا کہ کیسی ہوگی وہ لڑکی جب دلہن بن کر میرے گھر آئے گی۔ لیکن رشتہ طے ہونے کے باوجود میرا اور لائبہ کا کوئی رابطہ نہ ہوا۔ نہ اس نے کبھی مجھے فون کیا اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میرے دوست اکثر کہتے، نمان یہ کیسا زمانہ ہے، منگیتر سے بات تو کر لیا کرو، آج کل تو شادی سے پہلے ہی سب کچھ طے ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ بات درست نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ رشتہ بالکل پاکیزہ رہے۔ میرے دل میں یہ خیال پختہ تھا کہ اگر میں شادی سے پہلے اس سے زیادہ باتیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی پیدا ہو یا پھر کوئی ایسی بات نکل آئے جو دلوں میں بوجھ ڈال دے۔ میں چاہتا تھا کہ ہماری پہلی گفتگو اس وقت ہو جب وہ میرے نکاح میں ہو۔ لائبہ کی طرف سے بھی کبھی کوئی رابطہ نہ آیا۔ یہ بات محض مجھے اور بھی زیادہ اچھی لگی۔ مجھے لگا کہ وہ بھی میری طرح سوچتی ہے۔ شاید وہ بھی چاہتی تھی کہ جب تک نکاح نہ ہو تب تک اس رشتے کو خاموشی سے قائم رکھا جائے۔ یہ رویہ میرے دل کو مطمئن کرتا رہا۔ میں نے کئی بار امی سے کہا کہ لائبہ بہت شریف لگتی ہے اور وہ ہمیشہ کہتی، ہاں بیٹا وہ واقعی بہت اچھی لڑکی ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ کپڑوں کی خریداری، زیورات، دعوت نامے، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں مہمانوں کے استقبال کی گہما گہمی تھی۔ نمرا اپنی شادی کے جوش میں اور بھی زیادہ خوش دکھائی دیتی۔ وہ اکثر ہنستے ہوئے کہتی، بھائی لگتا ہے ہمارا ولیمہ بھی ساتھ ہوگا، دنیا یاد رکھے گی۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیتا لیکن دل میں سوچتا کہ واقعی یہ موقع ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ میری دکان کے ساتھی بھی مجھ سے مذاق کرتے رہتے،
کبھی کہتے کہ دلہن کا استقبال کیسے کرو گے، کبھی کہتے کہ شادی کے بعد تمہیں یہاں کام کرنے کی فرصت کہاں ملے گی۔ میں بس مسکرا کر سب برداشت کرتا۔ اصل خوشی تو یہ تھی کہ میں اپنی نئی زندگی کے سفر کے قریب تھا۔ گھر میں دن رات مہمان آتے رہتے، کبھی رشتہ دار آتے، مشورے دیتے، کبھی محلے کی عورتیں کپڑوں اور زیورات پر باتیں کرتی۔ شادی کے اخراجات بھی بڑھے، لیکن ابا اور امی نے صبر اور حوصلے کے ساتھ سب سنبھالا۔ میں بھی اپنی تنخواہ میں سے جتنا ہو سکتا تھا تعاون کرتا رہا۔ ہم سب کی ایک ہی کوشش تھی کہ شادی ایسے ہو کہ کسی کو کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ میری خواہش یہ تھی کہ میرا اور نمرا کا یہ مشترکہ دن ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے۔ ہم دونوں ایک ساتھ اپنے اپنے گھروں میں رخصت ہوں اور ہمارے والدین سکون کی سانس لیں۔ وقت گزرتا گیا، شادی کا دن قریب آتا گیا۔ میرے دل میں ہر دن ایک نئی خوشی جنم لیتی۔ کبھی میں سوچتا کہ لائبہ میرے ساتھ پہلی بار کیسے بات کرے گی، کبھی سوچتا کہ وہ ہماری فیملی کے ساتھ کیسے گھل مل جائے گی، لیکن ساتھ ہی ایک خوف بھی دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خواب ادھورا رہ جائے۔ شادی سے ایک دن پہلے گھر میں روشنیوں کا انتظام کیا گیا۔ محلے کے بچے بھی خوش تھے۔ نمرا اپنی سہیلیوں کے ساتھ مصروف تھی۔ امی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ یہ رشتہ ہماری زندگیوں کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنے۔ اس وقت تک سب کچھ خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ خواب جیسے ہی حقیقت کا روپ دھارے گا، اس کے پیچھے ایک تلخ حقیقت میرا انتظار کر رہی ہے۔ انتظار کے دن آخر کار ختم ہو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دل عجیب سی خوشی اور گھبراہٹ کے ملے جلے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ امی نے مجھے جلدی اٹھایا، نہا دھو کر اچھی طرح سے تیار ہونے کا کہا۔ جب میں نے شیروانی پہنی، سر پر صحرا سجایا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے لگا جیسے میں واقعی اپنی زندگی کی سب سے بڑے دن کا مسافر ہوں۔ محلے کے دوست اور رشتہ دار سب گھر کے باہر جمع تھے۔ بینڈ باجے کی آوازیں گونج رہی تھیں، ہر کوئی خوشی کے نغمے گا رہا تھا۔ بارات کا قافلہ خوشی اور ہنسی کے شور کے ساتھ روانہ ہوا۔ دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں بعد لائبہ میری بیوی ہوگی، وہ بیوی جسے دیکھنے کے بعد میں نے دل ہی دل میں اپنے مستقبل کے سپنے بنائے تھے۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو روشنیوں اور مہمانوں کے ہجوم نے استقبال کیا۔ اندر داخل ہوا تو ہر طرف خوشبو، رنگ اور ہنسی کی گونج تھی۔ جب لائبہ دلہن کے روپ میں میرے سامنے آئی تو ایک لمحے کو دل ٹھہر سا گیا۔ وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ کی چمک، آنکھوں کی شرمیلی جھکاؤ اور لباس کی شان و شوکت، سب کچھ دل کو بھا گیا۔ دل چاہا کہ وقت رک جائے اور میں بس اسی منظر کو دیکھتا رہوں۔ شادی کی رسومات ہوئیں، نکاح کی آواز بلند ہوئی اور چند لمحوں میں ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، مہمان رخصت ہوئے، فوٹو شوٹ ہوا اور بالآخر وہ لمحہ آیا جب لائبہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ سب نے رسمیں کیں، کہکہے لگائے گئے، دعائیں ہوئیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے خوابوں کا گھر بن رہا ہو، لیکن یہ خوش فہمیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ رات کو جب سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں گئے اور میں لائبہ کو اپنے کمرے میں لے کر آیا تو دل میں ایک عجیب سا جوش اور خوشی تھی۔ میں نے چاہا کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے، بات کرے، میرے دل کی کیفیت کو سمجھے، مگر جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا میرا دل بجھ سا گیا۔ لائبہ نے نظریں تک نہ اٹھائیں، وہ خاموشی سے بیٹھی رہی اور کچھ لمحوں بعد اچانک لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، جیسے اسے مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ شرم اور ہچکچاہٹ ہے۔ ہر لڑکی شادی کی پہلی رات گھبراتی ہے۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور خاموشی سے کونے میں بیٹھ گیا، لیکن اگلے دن بھی اس کا رویہ ویسا ہی رہا۔ نہ وہ مجھ سے بات کرتی، نہ کھانے میں میرے ساتھ بیٹھتی، اکثر بہانے بنا کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی اور جب دل چاہتا واپس آتی۔ شروع کے کچھ دنوں میں نے برداشت کیا۔ میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کئی بار نرمی سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یا تو خاموش رہتی یا ہلکا سا جواب دے کر بات ہی ختم کر دیتی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نہ محبت تھی نہ لگاؤ، بلکہ ایک عجیب سی بے رخی تھی۔ ایک ہفتہ گزرا تو نمرا اور رضوان نے ہنی مون کے لیے شمالی علاقوں میں جانے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بھی لائبہ کو ساتھ لے کر چلوں تاکہ سب مل کر خوشی کے دن گزار سکیں۔ دل تو چاہتا تھا کہ ہاں کہہ دوں، لیکن جب میں نے لائبہ کو بتایا
तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे मजबूरन बहाना बनाना पड़ा कि फार्मेसी की नौकरी से छुट्टी नहीं मिल सकती। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। मेरे दिल में सवाल उठने लगे कि आखिर वो मुझे क्यों कबूल नहीं कर रही। क्या उसे मेरी शख्सियत पसंद नहीं आई या फिर वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। हर रोज़ उसकी बेरुखी मेरे दिल को तोड़ती रही। दिन रात मैं सोचता रहता कि क्या वाकई वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मेरे ख्वाब जो मैंने दिल में सजाए थे आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगे। मैंने ज़िंदगी भर औरतों की इज्जत की, उनकी हुर्मत का ख्याल रखा, और आज जब मेरी अपनी बारी आई तो वो बीवी जो मेरे लिए खुशियों का तोहफा बनने चाहिए थी, वो ही मुझे सबसे ज़्यादा दुख देने लगी थी। इस वक्त तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ इब्तदा है। असल हकीकत अभी सामने आना बाकी थी। लाइबा की ये खामोशी और बेरुखी एक बड़े राज की तरफ इशारा थी, जिसने जल्द ही मेरी पूरी जिंदगी को बदल देना था। शादी को चंद हफ्ते गुजर चुके थे। मैंने दिल को समझा लिया था कि शायद लाइबा के रवैये में वक्त के साथ बेहतरी आ जाएगी, मगर हकीकत ये थी कि उसकी खामोशी और बेरुखी पर दिन गुजरते रहे और साथ ही दिन गुजरने के उसकी बेरुखी बढ़ती ही जा रही थी। मैं अक्सर देर तक फार्मेसी पर काम करता रहता ताकि घर आते हुए उसकी उदासी या बेरुखी का सामना कम करना पड़े। लेकिन एक रात मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उस दिन मैं मामूल से कुछ पहले फार्मेसी से वापस आ गया। रास्ते में दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजानी आंधी मेरे करीब है। जब मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने चाबी से ताले खोले और आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुआ। कमरे के करीब पहुंचते ही मुझे हल्की हंसी और बातों की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ लाइबा की थी, लेकिन उसके लहजे में ऐसी खुशी और खनक थी जो मैंने अपनी शादी के बाद कभी उसके मुंह से नहीं सुनी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं आहिस्ता से कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा ज़रा सा खुला हुआ था और अंदर का मंजर देखकर मेरे कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। लाइबा हाथ में मोबाइल लिए वीडियो कॉल पर किसी के साथ ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो कभी मेरे लिए नहीं थी। मैंने उसी लम्हे बस अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसे हंसते हुए देखा था। मेरी आहट महसूस करते ही उसने चौंक कर मोबाइल बंद कर दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ और टूटे दिल के साथ पूछा, ये कौन था लाइबा? वो अचानक रोने लगी। उसके आंसू गिरने लगे, मगर वो कुछ बोल ना सकी। मैंने फिर सख्त लहजे में कहा, मैं पूछ रहा हूँ ये कौन था जिससे तुम हंस हंस कर बात कर रही थी? आखिरकार उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, वो मेरा माजी है। मैं शादी से पहले किसी को चाहती थी। मैं आज भी उसी से मोहब्बत करती हूँ। ये शादी मेरे वालिदैन के दबाव पर हुई है। मैंने तुम्हें कभी दिल से कबूल नहीं किया। उसकी बात मेरे दिल पर कहर बनकर गिरी। मेरे कान सुन होना शुरू हो गए। मेरा दिमाग चकरा गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की को देखकर मैंने अपनी ज़िंदगी के सब ख्वाब सजाए थे, वो किसी और को चाहती है और आज भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। लाइबा ने अपनी बात जारी रखी, ये रिश्ता मेरे लिए मजबूरी था। मेरे वालिदैन ने कहा था कि अगर मैं रजामंदी से नाराज़ी हुई तो मेरे भाई रिजवान का निम्रा के साथ रिश्ता नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं मजबूरन मान गई, लेकिन दिल से मैं आज भी उसी के साथ हूँ। मेरे वजूद पर जैसे बिजली गिर गई। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखा था, कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखा, ये सोचकर कि अल्लाह मुझे इसका बेहतरीन सिला देगा। मगर किस्मत ने मुझे ऐसी बीवी दी जो शादी के चंद दिन बाद ही मेरे सामने किसी और के लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी गैरत, मेरी शराफत, मेरा वक़ार, सब कुछ मजरूह हो गया। मैंने गुस्से में कमरे से बाहर निकलते हुए सोचा कि आखिर मेरा क्या कसूर था? मैंने किस बात की सज़ा पाई है? रात भर मैं छत को तकता रहा। आंखों से आंसू थमते ही नहीं थे। मेरे दिमाग में बार बार वो मंजर घूम रहा था जब लाइबा किसी और के साथ हंसी खुशी बात कर रही थी। वो मुस्कुराहट जो मैंने कभी अपने लिए नहीं देखी थी। मेरे ख्वाब, मेरी दुआएं, मेरी कुर्बानियाँ सब खाक हो गई थीं। ये पहली बार था कि मैंने अपनी किस्मत पर गुस्सा किया। दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था,
کیا یہی صلہ ہے میری پاکیزگی کا؟ کیا یہی انعام ہے میری وفاداری کا؟ مگر یہ تو صرف آغاز تھا، اصل اذیت اور امتحان ابھی باقی تھا۔ لائبہ کا یہ اعتراف میرے دل کو زخمی کر گیا، لیکن آنے والے دنوں میں جو کچھ ہوا اس نے میرے وجود کو اندر سے ہی توڑ ڈالا۔ اس رات کے بعد میرا دل بکھر گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد سکون اور محبت ملے گی، لیکن میرے حصے میں صرف درد آیا۔ لائبہ کے اعتراف نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ میں کئی دن تک خاموش رہا، کام پر بھی دل نہیں لگتا تھا۔ فارمیسی پر گاہک آتے تو میں بس ان کا حساب کتاب کر کے جلدی گھر لوٹ آتا، مگر گھر آ کر بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتا تو لائبہ اپنی ہی دنیا میں مگن نظر آتی۔ وہ نہ مجھ سے بات کرتی، نہ میری طرف دیکھتی۔ میرا رویہ بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ میں دیر تک گھر سے باہر رہنے لگا، کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھ جاتا تو کبھی گلیوں میں یوں ہی چہل قدمی کرتا رہتا، مگر اس سب کے باوجود میرا دل بار بار مجھے کہتا کہ مجھے لائبہ کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو صرف میری نہیں بلکہ نمرہ کی زندگی بھی متاثر ہوگی۔ نمرہ اب خوش تھی، اس کے شوہر رضوان کے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ وہ امید سے تھی اور میں چاہتا تھا کہ اگر میرے اور لائبہ کے درمیان کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تو اس کا اثر براہ راست نمرہ پر بھی پڑے گا۔ رضوان بھی شاید اسے چھوڑ دے یا کم از کم ان کے رشتے میں تلخی آ جائے گی۔ اس نے بھی میرے بدلتے ہوئے مزاج کو محسوس کیا۔ ایک دن انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہا، بیٹا یہ تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، امی سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے کہا، بیٹا یہ رشتہ اللہ نے باندھا ہے، تمہیں اس کو نبھانا ہوگا، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگر تم صبر اور برداشت دکھاؤ گے تو اللہ برکت ڈالے گا، اور دیکھو نمرہ کی زندگی پر بھی تمہارے فیصلے کا اثر پڑے گا۔ امی کی باتوں نے مجھے مزید سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں لائبہ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک رات جب وہ اپنے فون میں مصروف تھی تو میں نے ہمت کر کے کہا، لائبہ ہم دونوں کا دور رہنا صرف ہماری زندگیوں کو نہیں بلکہ نمرہ اور رضوان کی زندگی کو بھی برباد کر دے گا۔ اگر ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کے اثرات ان پر بھی پڑیں گے۔ تم جانتی ہو کہ نمرہ اب ماں بننے والی ہے، کیا تم چاہتی ہو کہ اس کی خوشیاں غم میں بدل جائیں؟ وہ میری بات سنتی رہی لیکن کچھ نہ بولی۔ اس کی خاموشی میرے دل کو چیرتی رہی۔ میں نے کئی بار پھر یہی بات دہرائی۔ میں نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اپنے ماضی کو بھول جائے اور آگے بڑھے۔ میں نے کہا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب ہم دونوں کو اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ میں تمہیں عزت دوں گا، محبت دوں گا، بس تم ایک بار دل سے فیصلہ کر لو کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ گی۔ لائبہ یہ سن کر سر جھکا لیتی، مگر اگلے ہی دن وہ پھر اپنی مرضی کرتی۔ کبھی بہانے سے میکے چلی جاتی، کبھی فون پر مصروف رہتی اور کبھی بغیر بتائے باہر نکل جاتی۔ اس کی بے رخی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ شاید میری باتوں کا کوئی اثر ہو، شاید میرے صبر سے وہ بدل جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری ہر کوشش رائیگاں جا رہی تھی۔ کئی بار رات کو میں اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے بات کرتا۔ میں کہتا، اگر تم چاہو تو ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ میں ماضی کو بھول جاؤں گا، بس تم دل سے میرا ساتھ دو۔ مگر وہ میری آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے خاموشی سے رخ موڑ لیتی، کبھی کوئی جواب نہ دیتی، کبھی صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی، میں تھک گئی ہوں۔ یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن پھر بھی میں نے برداشت کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ وہ نرم پڑ جائے گی، مگر حقیقت میں وقت نے ہمیں قریب لانے کی بجائے مزید دور کر دیا تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھیں، چھت کو گھورتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ میں نے کبھی اپنی بیوی سے یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ مجھے دنیا کی سب خوشیاں دے گی۔ میرے صرف ایک خواہش تھی کہ وہ میرا ساتھ دے، میرا ہم سفر بنے، لیکن وہ تو خود کو اس رشتے کا قیدی سمجھتی تھی۔ امی کی باتیں بار بار ذہن میں گونجتی رہتی کہ یہ رشتہ نبھانا ہے۔ نمرہ کی مسکراتی ہوئی صورت میری آنکھوں کے سامنے آتی اور میں خاموش ہو جاتا۔ میں نے لائبہ کو بارہا سمجھایا، بار بار یقین دلایا، مگر اس کی دنیا جیسے مجھ سے بالکل الگ تھی۔ میری یہ جدوجہد اور قربانی ایک ایسے راستے پر مجھے لے جا رہی تھی جہاں صبر میرا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔
لیکن ساتھ ہی میرے زخم بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا صبر، جیسے لائبہ نے کمزوری سمجھ لیا تھا، میں نے برداشت کیا، میں نے سمجھایا، میں نے رشتہ بچانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری خاموشی اور درگزر کو اپنی آزادی کا پروانہ بنا لیا۔ جو باتیں وہ پہلے چھپ چھپ کر کرتی تھی، اب وہ سب کچھ میرے سامنے کرنے لگی۔ اب وہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل پر میسیجز کرتی اور میں پاس ہی ہوتا تھا۔ کبھی زور زور سے ہنس پڑتی، کبھی تصویریں بناتی اور بھیج دیتی۔ پہلے میں نے اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، دل میں سوچا شاید یہ وقتی ضد ہے، لیکن جلد ہی اس کی حرکتیں اتنی آگے بڑھ گئیں کہ وہ میرے ضبط کو چیلنج کرنے لگی۔ اکثر رات کو جب سب گھر والے سو جاتے تو وہ فون کان سے لگائے گھنٹوں باتیں کرتی، کبھی کبھار خسر پھسر، کبھی کہے۔ میری غیرت مجھے جھنجھوڑتی، دل چاہتا کہ سب کچھ توڑ پھوڑ دوں، مگر میں مجبور تھا۔ نمرا کی ہنستی بستی زندگی میرے سامنے تھی۔ اگر میں لائبہ پر ہاتھ اٹھاتا یا طلاق دے دیتا تو اس کے نتیجے میں نمرا کی خوشیاں بھی چھن جاتی۔ رضوان کے گھر والوں کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو نمرا کی پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ لائبہ سے سخت لہجے میں بات کروں، مگر جب بھی زبان کھولتا نمرا کی مسکراتی صورت آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ میں نے اپنی بہن کی خاطر اپنی غیرت کو کچل دیا۔ لائبہ شاید یہ سب جانتی تھی، اسی لیے اس کی بے باکی میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ صرف فون پر بات کرنے تک محدود نہیں رہی تھی۔ کبھی کمرے میں بیٹھے بیٹھے اچانک باہر نکل جاتی۔ میں پوچھتا کہاں جا رہی ہو تو کہتی میری طبیعت خراب ہے، تھوڑی ہوا کھانے جا رہی ہوں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کی نظریں، اس کی جلدی میں نکلنے کی عادت، سب کچھ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کسی سے ملنے جاتی ہے۔ میری زندگی عجیب کشمکش میں بدل گئی تھی۔ میں بظاہر سب کے سامنے ہنستا رہتا، دکان پر گاہکوں سے باتیں کرتا، لیکن اندر سے میرا وجود بکھر رہا تھا۔ میرے صبر کی دیوار ہر دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ لائبہ اب اس حد تک بے پرواہ ہو چکی تھی کہ کئی بار میرے سامنے کال پر بات کرتی، کبھی فون پر دھیرے دھیرے مسکرا کر کہتی کل ملتے ہیں، اور مجھے نظر انداز کر کے کمرے سے باہر چلی جاتی۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ جڑتے دیکھ رہا تھا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میری غیرت مجھے ملامت کرتی تھی، لیکن میری بہن کی خوشی میرے ہاتھ باندھ دیتی تھی۔ راتوں کو میں چھت پر جا کر کھڑا ہو جاتا، ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکراتی، مگر میرے دل کی آگ بجھتی نہیں تھی۔ سوچتا تھا کہ کیا یہ زندگی ہے؟ کیا یہ وہی خواب تھے جسے میں نے ہمیشہ اپنی پاکیزگی اور شرافت کے بدلے مانگا تھا؟ میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایک نیک اور وفادار بیوی ملے، لیکن میرے نصیب میں یہ کرب لکھا گیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لائبہ کی بے وفائی اور میری خاموشی ایک ساتھ پروان چڑھ رہے تھے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا، مگر زبان بند تھی۔ یہ خاموشی میری سب سے بڑی مجبوری بن گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ ایک دن یہ راز سب کے سامنے کھل جائے گا، اور پھر شاید نہ صرف میرا گھر بکھرے گا بلکہ نمرا کا گھر بھی۔ لیکن فی الحال میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بس ہر دن اپنے صبر کی آخری حد کو آزماتا اور دعا کرتا کہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ایک دن کی بات ہے، لائبہ حسب معمول بغیر کچھ بتائے گھر سے باہر چلی گئی۔ میں کمرے میں بیٹھا بے دلی سے اپنا سامان دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر دراز پر پڑی۔ تجسس کے باعث میں نے دراز کھولی تو اندر کچھ کپڑوں اور پرانے کاغذوں کے نیچے ایک چھوٹی سی ڈائری دیکھی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لائبہ ڈائری لکھتی ہوگی۔ دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ لمحہ بھر کو ہچکچاہٹ ہوئی کہ کیا مجھے اسے کھولنا چاہیے یا نہیں، مگر پھر دل نے کہا کہ شاید اس میں وہ جواب چھپے ہو جسے میں تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے آہستہ سے ڈائری کھولی۔ ابتدائی صفحات پر چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہوئی تھیں، مگر جیسے جیسے میں نے آگے پڑھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ لائبہ نے صاف الفاظ میں لکھا تھا، مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ گھر مجھے قید خانہ لگتا ہے۔ میرا دم گھٹتا ہے۔ میں نے نعمان کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی نیکی، اس کی شرافت، سب میرے لیے بوجھ ہیں۔ میرے والدین نے میرے بھائی کی خوشیوں کے لیے میری زندگی قربان کر دی۔ میں نے دل سے کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ میں نے خود کو بے بس پایا ہے،
اور میں اپنے ماں باپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرا دل کانپ اٹھا، میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ وہ الفاظ جیسے خنجر بن کر میرے دل کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے کئی بار آنکھیں بند کیں کہ شاید یہ سب ایک وہم ہو، لیکن نہیں، یہ سب حقیقت تھی، لائبہ کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی حقیقت۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں نے سوچا شاید واقعی وہ صحیح کہہ رہی ہے، کسی پر زبردستی شادی مسلط کر دینا بھی تو ایک ظلم ہے۔ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی زندگی گزارے، مگر میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے اپنی جوانی کی ایک ایک سانس شرافت اور پاکیزگی میں گزار دی، اس امید پر کہ مجھے بھی بدلے میں عزت اور وفاداری ملے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے وہ سب کچھ ملا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر تک میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی گزرے گی؟ کیا میں ہمیشہ ایک ایسی بیوی کے ساتھ ہی رہوں گا جو مجھے دل سے قبول ہی نہیں کرتی؟ اسی لمحے دروازہ کھلا اور لائبہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے ڈائری ہاتھ میں لیے دیکھا تو ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں نے آہستہ سے ڈائری بند کی اور اسے دیکھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میں نے ہمت کر کے کہا، لائبہ بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں جسے میں دل سے چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میرا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ وہ لڑکا جس کے لیے وہ مجھے نظر انداز کر رہی تھی، جس کے ساتھ وہ گھنٹوں کالز پر باتیں کرتی تھی، وہی اس کی منزل تھی، اور میں بس ایک مجبوری، ایک بوجھ تھا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر میں نے ضبط کیا۔ دل میں عجیب سا سکون بھی تھا کہ کم از کم اب سچائی میرے سامنے ہے۔ وہ سب کچھ جس کا مجھے شبہ تھا اب صاف ظاہر ہو چکا تھا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے لائبہ، اگر یہی تم چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں تمہیں تمہاری خوشی کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ میرے الفاظ نے جیسے اس کے وجود کو ہلا دیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ اس کے آنسو کمرے کی خاموشی کو چیرتے رہے، اور میں بس ایک ٹوٹا ہوا انسان اپنی قسمت کے فیصلے کو دیکھتا رہا۔ ڈائری پڑھنے کے بعد میرا دل جیسے کسی نے دبوچ کر رکھ لیا تھا، نوچ دیا میرے دل کو، مگر ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ اب سب کچھ صاف ہو گیا ہے۔ میں اب اندھیرے میں نہیں تھا، حقیقت میرے سامنے تھی۔ لائبہ نے دل کی بات خود اپنی تحریر میں لکھ دی تھی، اور پھر روتے ہوئے میرے سامنے دہرا بھی دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب یہ رشتہ بوجھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس رات بڑی سنجیدگی سے لائبہ کو اپنے قریب بٹھایا، اور اس کی آنکھیں مسلسل رو رہی تھیں اور وہ کانپ رہی تھی، جیسے اپنے سب سے بڑے راز کے عیاں ہونے پر خوفزدہ ہو۔ میں نے آہستہ لہجے میں کہا، لائبہ، تمہارے دل کی حالت اب میرے سامنے ہے۔ میں تمہیں قید میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر تم واقعی اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو میں تمہیں اس کی طرف جانے کی اجازت دوں گا۔ تم اس سے شادی کر لو، میں خود تمہیں آزاد کر کے تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس نے حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں یہ بات کہہ دوں گا۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، لیکن گھر والے، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم گھر والوں کی فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تمہاری خوشی ہی اب میری ترجیح ہے، اگر تم خوش ہوگی تو شاید میں بھی سکون محسوس کروں گا۔ اس نے پھر حیرت سے پوچھا، اور آپ کی زندگی، آپ اکیلے کیسے رہیں گے؟ میں نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں اپنی زندگی خود گزار لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے جانے سے اگرچہ میرا دل ٹوٹے گا، لیکن کم از کم تم خوش تو ہو جاؤ گی، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر وہ پہلی بار میرے سامنے کھل کر مسکرائی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے ایسے آثار تھے جو میں نے شادی کے بعد کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، کاش یہ سب پہلے ہو جاتا۔ اس لمحے مجھے عجیب سا درد بھی ہوا اور سکون بھی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید پہلی بار میں نے اسے دل سے خوش دیکھا ہے۔ اگلے دن اس نے اس لڑکے سے رابطہ کیا اور ملاقات طے کر لی۔ اس نے کہا کہ وہ اسے ایک ریسٹورنٹ میں ملے گی تاکہ نکاح کے بارے میں کھل کر بات ہو سکے۔ میں نے یہ سب سنا اور خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ وہ مسلسل بے چینی سے دن گننے لگی۔
میں نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ سب اس کی خوشی ہے تو میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ میری اپنی ذات کو مٹا دے گا، مگر شاید یہ قربانی ہی نمرہ کے گھر کو بچا سکے اور لائبہ کو وہ زندگی دے سکے جس کی وہ خواہش مند ہے۔ اب انہی دنوں میں نے خود کو بہت مضبوط ظاہر کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اندر سے میں ٹوٹ رہا تھا۔ راتوں کو جاگتا، سوچتا کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے، مگر پھر اپنے دل کو سمجھاتا کہ شاید میرا امتحان ہی یہ ہے، شاید اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے آزمایا ہے۔ جب میں نے لائبہ کو پہلی بار خوشی خوشی اس سے ملاقات کی تیاری کرتے دیکھا تو دل خون کے آنسو رویا۔ وہ نئے کپڑے نکال رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جو چمک تھی وہ مجھے کاٹ کھا رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا، یہ خوشی کبھی میرے نصیب میں کیوں نہیں تھی؟ پھر بھی میں نے خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا۔ اس نے مجھ سے کہا، کل تم مجھے اس ریسٹورنٹ تک لے چلو گے تاکہ میں اس سے کھل کر بات کر سکوں۔ میں نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ میرے اندر ہزاروں طوفان تھے، لیکن زبان پر ایک لفظ بھی شکایت کا نہ آیا۔ میں نے اپنی ذات کو دبا کر صرف اس کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن کی صبح میرے لیے زندگی کے سب سے بھاری دنوں میں سے ایک تھی۔ لائبہ بے چینی سے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پسند کا لباس پہنا، آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سنوارے اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ روشنی کاش میرے لیے ہوتی، مگر میں خاموش رہا۔ دوپہر کے قریب وہ میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی۔ راستے بھر اس کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا، اس لڑکے سے دوبارہ ملنا، اس کے ساتھ اپنی زندگی جوڑنے کی خواہش۔ میں خاموشی سے بائک چلاتا رہا، دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ ہم اس ریسٹورنٹ کے باہر پہنچے جہاں لائبہ نے ملاقات طے کی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی لائبہ کی نظر فوراً اس لڑکے پر پڑی۔ وہ پہلے سے ہی میز پر بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب اس نے مجھے لائبہ کے ساتھ دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری اور جنجلاہٹ کے آثار ابھر آئے۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، لائبہ، تم نے تو کہا تھا کہ اکیلی آؤ گی، یہ تمہارے ساتھ کیوں آیا ہے؟ لائبہ نے جلدی سے کہا، گھبراؤ مت، یہ تمہارے اور میرے درمیان رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ خود وعدہ کر کے آیا ہے کہ ہماری شادی میں مدد کرے گا۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے بھویں چڑھاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، کون سی شادی؟ میں نے کب کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ لائبہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تم نے ہمیشہ کہا تھا کہ تم میرے بغیر جی نہیں سکتے، اب کیوں بدل گئے ہو؟ وہ ہنسا، مگر اس ہنسی میں بے رحمی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، محبت اپنی جگہ، لیکن شادی پاکیزہ لڑکیوں سے ہوتی ہے، تم جیسی لڑکی سے نہیں۔ تم تو محض وقت گزارنے کے لیے اچھی تھی۔ لائبہ کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے بے بسی سے کہا، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تم نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے، خواب دکھائے تھے، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ لڑکا بے حسی سے بولا، ہاں، وہ صرف وقتی باتیں تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ تم سمجھدار ہو، لیکن تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میری ایک بیٹی بھی ہے۔ تمہارے ساتھ میں بس وقت گزارتا رہا، شادی کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ سن کر لائبہ زمین پر بیٹھنے کے قریب ہو گئی۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے کپ کپاتے لبوں سے کہا، تو تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ مجھے دھوکے میں کیوں رکھا؟ وہ بے شرمی سے مسکرا کر بولا، کیونکہ تم نے خود کو میرے لیے آسان بنا دیا تھا۔ اگر میں نے فائدہ اٹھایا تو تمہارا ہی قصور ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ میں چاہتا تو اسی وقت اس پر ہاتھ اٹھاتا، لیکن میں نے ضبط کیا۔ میں نے لائبہ کو بازو سے پکڑا اور کہا، چلو یہاں سے۔ لائبہ سسکتی رہی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار کہتی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکالا۔ راستے بھر وہ مسلسل روتی رہی اور میرا دل بھی ٹکڑوں میں بٹتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا اسے کرنا ہی تھا۔ جس لڑکے کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، وہ دراصل ایک دھوکے باز نکلا، ایک ایسا شخص جس نے اس کی محبت کو کھیل سمجھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اب سب کچھ صاف تھا۔ لائبہ کے خواب ٹوٹ چکے تھے، اس کی امیدیں دفن ہو چکی تھیں۔
اب وہ لڑکی جو کبھی مجھے ناپسند کرتی تھی، اب وہ خود میرے پاس پلٹنے پر مجبور ہونے والی تھی۔ ریسٹورنٹ سے نکلنے کے بعد پوری واپسی کا سفر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائبہ میرے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے آنسو میرے کندھوں پر ٹپک رہے تھے، مگر وہ اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو چند دن پہلے تک ضد میں اندھی ہو کر میری قربانی مانگ رہی تھی، آج خود دھوکے کا شکار ہو کر چور چور ہو چکی تھی۔ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے، لائبہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رکنے پر مجبور کیا۔ اس نے بے تحاشا روتے ہوئے کہا، نعمان، تم نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی جاؤں گی؟ لیکن آج میں خود اپنے انجام کو دیکھ کر آئی ہوں۔ وہ شخص جس کے لیے میں نے تمہارا دل توڑا، جس کے لیے میں نے تمہیں نظر انداز کیا، وہ تو ایک دھوکے باز نکلا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں شادی کے لائق ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دو نعمان، میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اس کی ہچکیوں میں ندامت چھپی ہوئی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے دل پر جمی ہوئی برسوں کی برف پگھل رہی ہے۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، لائبہ، میں نے شروع دن سے یہی چاہا تھا کہ تم میرا ساتھ دو۔ میں نے کبھی تم پر زور زبردستی نہیں کی، میں نے صرف چاہا کہ یہ رشتہ عزت کے ساتھ نبھ جائے، لیکن تم نے بار بار میری امید توڑی۔ آج جو کچھ ہوا شاید یہ تمہارے لیے سبق تھا۔ یہ سن کر وہ اور زور سے رونے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے آنسوؤں سے بھگو کر رکھ دیا اور سسکتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں نعمان، آج کے بعد میری زندگی صرف تمہاری ہوگی۔ میں اب کبھی کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ میں اپنی نادانیوں کو بھی دفن کر دوں گی۔ تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو اپنی بربادی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے وجود میں لرزہ تھا، مگر ساتھ ہی ایک نیا عزم بھی تھا۔ اس لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں وہی خوف اور شرمندگی دیکھی جو شاید اس کے ضمیر نے جاگنے پر پیدا کی تھی۔ وہ اب سچ میں بدل چکی تھی۔ اگلے دن اس نے پہلا قدم اٹھایا۔ اس نے اپنا موبائل لیا، سم کارڈ نکال کر توڑ دیا اور میرے سامنے پھینک دیا۔ پھر اس نے خود ہی موبائل بھی زمین پر دے مارا۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کمرے میں بکھر گئے۔ اس نے کہا، یہ سب صرف وہی زندگی گزاروں گی میں۔ یہ تو گمراہی تھی اور یہ موبائل اس گمراہی کا ذریعہ تھا۔ میں آج کے بعد صرف وہی زندگی گزاروں گی جس میں تمہاری عزت اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ اس کے اس عمل نے میرے دل میں ایک نیا سکون بھرا۔ میں نے پہلی بار اس کے اندر سنجیدگی اور سچائی دیکھی۔ اس نے کھانے میں میرے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، میری باتوں کو غور سے سننا شروع کیا، حتیٰ کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی دلچسپی لینے لگی۔ میری ماں جو پہلے پریشان رہتی تھی، اب ان کے چہرے پر بھی اطمینان لوٹ آیا۔ وہ کہتی تھی، نعمان، لگتا ہے لائبہ بدل گئی ہے۔ دیکھو وہ اب تمہارے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ وقت کے ساتھ لائبہ نے اپنے رویے میں وہ تبدیلی دکھائی جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اب محبت جھلکتی تھی، اس کی باتوں میں اب نرمی اور احساس تھا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن اس نے روتے ہوئے کہا، نعمان، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں ناقابل بیان دکھ دیا ہے، لیکن تم نے مجھے کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی چھوڑنے کی دھمکی نہیں دی۔ اگر تم چاہتے تو کب کا مجھے طلاق دے دیتے، مگر تم نے برداشت کیا۔ آج مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اصل محبت وہی ہے جو حلال رشتے میں ہوتی ہے۔ میں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لائبہ، میری دعا یہی ہے کہ اب ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں۔ جو کچھ ہو چکا اس کو بھلا دو۔ اس دن سے ہمارے درمیان رشتے کا وہ نیا باب شروع ہوا جس سے میں پہلے جیسا بوجھ یا سرد مہری محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ سکون اور مان تھا۔ لائبہ نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ اب میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ جو رشتہ اللہ کے حکم پر قائم ہوتا ہے، اگر صبر اور برداشت سے نبھایا جائے تو وہی اصل محبت کی پہچان بن جاتا ہے، اور لائبہ نے مجھے یہ بات اپنے بدلتے ہوئے رویے سے سکھا دی تھی۔